شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفسہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. چھٹا پارہ لا يحب اللہ. آج آپ نے تراویح میں ان آیات کو سنا ہے جن کے مضامین ظلم اور ظالم، مظلوم کی آواز، اس کی آہ و بکا، اور اسی طرح سے بعض رسولوں پر ایمان اور بعض پر ایمان نہ لانا، اسے قرآن نے کفر قرار دیا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 150 میں. اسی طریقے سے حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر الزام تراشی، اور یہ تفصیلی بات اللہ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 153 سے لے کر کے 163 تک، جس کی مکمل تفصیل ہم بیان نہیں کر پائیں گے یہاں، لیکن اگر آپ کو یہ واقعہ پڑھنا ہے تو آپ سورہ نساء کی ان 10 آیات میں ان کو پڑھ سکتے ہیں. قرب قیامت یا قیامت کے نزدیک اللہ رب العالمین حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نازل کرے گا، پیدا نہیں کرے گا. کیا کرے گا؟ پیدا نہیں کرے گا، پیدا ہو چکے ہیں وہ. جیسے ان کو اٹھا لیا گیا ہے اسی طرح سے وہ نازل کیے جائیں گے. شاید آپ جانتے ہوں گے کہاں نازل کیے جائیں گے. کسی کو معلوم ہے کہاں نازل کیے جائیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام؟ دمشق میں. کہاں؟ دمشق میں نازل ہوں گے، لیکن کہاں ہوں گے؟ وہاں کی جامع مسجد کے شرقی مینار پہ. وقت معلوم ہے کب نازل ہوں گے؟ آپ ہی زیادہ بولتے اس لیے آپ ہی کی طرف دیکھتا ہوں. وقت وغیرہ معلوم ہے؟ ٹائم ٹیبل کب نازل ہوں گے؟ عشاء میں، فجر میں، ظہر میں، عصر میں، دوران میں کب نازل ہوں گے؟ تیر ماریے کہیں صحیح لگ جائے. عصر میں؟ بھائی سب لوگ شک میں پڑے ہوئے ہیں، بتاتا ہوں انشاءاللہ. فجر میں نازل ہوں گے، امامت کرائیں گے، ہے نا؟ امامت وہی کرائیں گے. امامت کون کرائے گا؟ جی صحیح جواب ہے. اللہ آپ لوگوں کے علم میں برکت عطا فرمائے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے بارے میں باتیں آئیں گی. بہرکیف قرآن کریم میں صرف اور صرف 25 انبیاء کا ذکر ہے، اللہ نے کیا ہے پورے قرآن میں. لیکن انبیاء بھیجے کتنے اللہ نے؟ 1 لاکھ تقریباً ملا دیجئے گا اس میں، چونکہ 1,24,000 والی جو حدیث ہے وہ ضعیف ہے. اگر تقریباً کہہ دیں گے کچھ کم و بیش تو یہ چیز صحیح ہو جائے گی.
تقریباً 1,24,000 انبیاء کرام کو اللہ نے مبعوث کیا، اور 25 ہی کا نام قرآن میں اللہ نے نازل کیا ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خطاب کر کے کہا کہ آپ کو بھی ہم بہت سارے انبیاء کا نام نہیں بتائیں، وہ اللہ جانتا ہے کہ اللہ نے کس نبی کو کہاں بھیجا، کیسے بھیجا۔ مختصر چند آیات یہ سورہ نساء کی تھیں آج کے پارے میں۔ یہاں سے سورۃ المائدہ شروع ہوئی، پھر سورۃ المائدہ اس پارے میں 82 آیات ہیں تقریباً، اس پارے کے اندر لا یحب اللہ میں جو آج پڑھی گئی تراویح میں۔ سورۃ المائدہ ایک ایسی سورت ہے جس کے بارے میں حضرت جبیر سے اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا تھا کہ حلال اور حرام کے مسئلے اگر تمہیں دیکھنا ہے، یعنی اسلام میں کیا حلال ہے کیا حرام ہے، تو سورہ مائدہ پڑھ لو۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ المائدہ کے اندر اللہ رب العالمین نے بڑے ہی بہترین احکام نازل کیے ہیں ایک مسلمان کے لیے، کہ اسے کیا کھانا ہے، کیا نہیں کھانا ہے، کیا چھوڑنا ہے، اور کس چیز سے باز رہنا ہے۔ صحیح بتا رہا ہوں میں، اگر آپ سورہ مائدہ کو پڑھ لیں بہترین طریقے سے ترجمے اور تفسیر سے، اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین، تو بہت سارے مسائل کا ہمیں ادراک ہو جاتا ہے، کیسے کیسے کن چیزوں کا اللہ نے ذکر کیا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے یہاں پہ عقد کا ذکر کیا ہے، بندوں سے بھی اور اللہ سے بھی، کہ اللہ سے جو تم نے وعدے کیے ہیں اسے بھی پورا کرو، اور اللہ کے بندوں سے جو تم نے وعدے کیے ہیں اسے بھی پورا کرو۔ یہ مضامین سورہ مائدہ کے ہیں اس بارے میں۔ اور اسی طریقے سے اسلام ہی کامل دین ہے، اللہ نے اس بارے میں ذکر کیا ہے۔ حلال و حرام، جو جانور حلال ہیں حرام ہیں، یعنی کون سا مسئلہ کیسے ہے ذبیحہ کا، وہ سب اس میں ذکر آیا ہے۔ وضو کی فضیلت کل آپ لوگ بتا رہے تھے نا، وضو کے تعلق سے تیمم کے طریقہ پورا اس پارے کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے۔ موسیٰ کو اپنے قوم کے ارض مقدس میں داخل ہونے کا حکم اور قوم کی سرکشی، ان تمام چیزوں کو اللہ نے اس بارے میں ذکر کیا ہے۔ اسی طریقے سے سب سے پہلا قتل جو اس زمین پہ ہوا، سب سے پہلا آدم کے بیٹوں نے جو جھگڑا کیا آپس میں اور ایک دوسرے کو قتل کیا، اس کا ذکر بھی اللہ رب العالمین نے اسی پارے میں کیا ہے۔ چوری پہ جو سزا ہے اس کو بھی انہی آیات میں بیان کیے گئے ہیں، اور شرک اور دین میں غلو کی ممانعت اللہ رب العالمین نے انہی پاروں میں بیان کیا ہے۔ بہرکیف یہ مضامین تھے جن میں سے اللہ جو توفیق دے گا آپ کے سامنے ہم بیان کریں گے انشاءاللہ چند منٹوں میں۔ سب سے پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ لا یحب اللہ کہہ کے اللہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ لا یحب اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ پسند نہیں کرتا۔ اگر اتنے کا صرف معنی ہم دیکھیں تو اللہ پسند نہیں کرتا، یعنی اللہ کو یہ بات اچھی نہیں لگتی ہے کہ برائی کا اظہار کیا جائے۔ یہ بڑی جامع بات ہے، برائی کا اظہار کرنا، برائی کا پرچار کرنا، برائی کر کے اور کسی کا برا کر کے اعلان کرنا، یا بڑے بڑے گناہ کے کام کر کے اس کا اعلان کرنا، اللہ رب العالمین کو یہ نہایت ناپسند ہے، اور ایسے لوگوں کے رزق کو اللہ تعالیٰ کم کر دیتا ہے۔ یہ وہ آدمی ہے جو آدمی گناہ کرتا ہے اور پھر اس کا اظہار کرتا ہے، ظلم کرتا ہے اور پھر اس کا اظہار کرتا ہے کہ میں نے فلانے پہ ظلم کیا، میں نے فلانے کے ساتھ ایسا کیا۔ یعنی جو ظالم آدمی ہے، جو ظلم کرتا بھی ہے اور ظلم کا اعلان بھی کرتا ہے کہ میں نے فلاں کو ایسے کر دیا، میں نے فلاں کو مار دیا، میں نے فلاں کو دبا دیا، مجھ سے فلاں ڈرتا ہے، یعنی گنڈا گردی کرتا ہے سماج میں، اور اس کا اعلان بھی کرتا ہے کہ لوگ اس سے ڈریں، لوگوں کو ڈرا کے رکھتا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے آدمی سے اللہ سخت ناراض ہوتا ہے اور اس کے دل پہ مہر لگتی ہے، اور دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کی روزی کو کم کر دیتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ اس کی روزی کو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے کم کرتا ہے۔ لیکن ایک آدمی کے لیے یہاں پہ
اللہ نے الا من ظلم، ایک آدمی کو اجازت ہے کہ وہ ظالم کے بارے میں لوگوں کو بتائے۔ مسئلہ سمجھ لیجئے، اگر کسی پہ ظلم ہوا، ناحق ستایا گیا، تو اسے اجازت ہے، اور مفسرین نے لکھا ہے کہ ظالم کے پیٹھ پیچھے اس کے ظلم سے لوگوں کو آگاہ کرنا تاکہ لوگ اس سے بچ سکیں۔ اچھی طرح سمجھیے اسے، یہ غیبت نہیں ہے۔ کسی ظالم کے ظلم سے اور اس کی سرکشی سے کسی کو آگاہ کرنا، اس کی اجازت اللہ نے الا من ظلم کہہ کر دیا کہ وہ کسی ظالم کے ظلم سے بچنے کے لیے اس کے ظلم کے بارے میں لوگوں کو بتا سکتا ہے، یہ جائز ہے اسلام کے اندر۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واقعہ آپ تفسیر میں پڑھ لیں، اسے ابو داؤد کی روایت ہے کہ ایک آدمی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے اپنے پڑوسی کی شکایت کی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ مجھ پہ ظلم کرتا ہے، مجھے ستاتا ہے، میں اس کے ظلم سے تنگ ہو چکا ہوں۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ اپنے گھر کا سارا سامان روڈ پہ پھینک دو۔ کیا پھینک دو؟ گھر میں جو سامان ہے پورا وہ سب روڈ پہ ڈال دو لے جا کر، اور جب لوگ پوچھیں کہ تم نے یہ کیوں کیا، تب لوگوں سے بتانا کہ یہ پڑوسی مجھے جینے نہیں دے رہا ہے، اس کے ظلم سے میں تنگ ہو گیا ہوں۔ وہ بیچارہ گیا اور سارا سامان روڈ پہ پھینک دیا۔ اب آنے جانے والے سارے لوگ پوچھ رہے ہیں اس سے کہ کیا ہوا بھائی، تیرا سارا سامان روڈ پہ پڑا ہوا ہے۔ یہ صحیح حدیث ہے ابو داؤد کی، اور اس آیت کے تفسیر میں مفسرین نے اس واقعے کو لکھا ہے۔ جب لوگ پوچھنے لگے اس سے کہ یہ کیا ہے بھائی، تیرا سارا سامان روڈ پہ ہے، کیا ہوا، تب اس نے شروع کیا بتانا کہ یہ جو پڑوسی ہے مجھ پہ ظلم کرتا ہے، اس کے ظلم سے میں تنگ ہو گیا ہوں، یہ مجھے جینے نہیں دے رہا ہے، رہنے نہیں دے رہا ہے۔ جب سب لوگ اس کو لعنت کرنے لگے، بد دعا دینے لگے، تو وہ ڈر گیا۔ جب بد دعائیں شروع ہوئیں ایک مظلوم کی طرف سے، اور مظلوم کے حمایتی جب کھڑے ہو گئے اور بد دعا دینے لگے، تب وہ چپکے سے آیا اور لگا ہاتھ جوڑنے اس کا، بھیا تو سارا سامان اندر لے لے یار، یعنی میں آج کے بعد تجھے کچھ بھی نہیں بولوں گا۔ اللہ کے نبی کی ترکیب کتنی اچھی تھی کہ آج کے بعد میں تجھے کچھ نہیں بولوں گا، تو سارا سامان اپنا اندر لے لے، اور یہ جو بد دعائیں مجھے مل رہی ہیں تیری وجہ سے، میں سن کے بس ہو گیا، اب سامان اپنا سب اندر لے لے۔ اور وہ خود اس کا سامان اندر رکھوایا لا کر۔ تو مظلوم کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ اپنے ظلم کی داستان کہیں بیان بھی کرے، اور لوگوں کو ظالم کے ظلم سے آگاہ کرنے کے لیے ان باتوں کا اعلان بھی کرے۔ میرے دوست اور بزرگوں، اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے یہاں پہ جو بڑا مسئلہ بیان کیا ہے، ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقون بین اللہ ورسلہ ویقولون نؤمن ببعض اولئک هم الکافرون نکفر ببعض اولئک هم الکافرون۔ جتنے انبیاء آئے اللہ کی طرف سے، یہ بہت بڑا عقیدہ ہے، ہمیں سارے انبیاء پہ ایمان رکھنا ہے۔ جتنے انبیاء اور رسول کو اللہ رب العالمین نے بھیجا، ان سب پہ ہمیں ایمان رکھنا ہے۔ کسی ایک کا انکار تمام کا انکار ہو جائے گا۔ اگر کسی نے ایک نبی کا بھی انکار کر دیا، جبکہ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ نے تمام انبیاء کو اپنا بھائی قرار دیا، نسبت سے تمام انبیاء آپس میں بھائی ہیں، اور یہ یہود و نصارہ کے طریقے کو اللہ رب العالمین نے بیان کیا، ان کے کفر کو بیان کیا کہ انہوں نے جو سرکشی مچائی اس زمین پہ، جو کفر کیا انہوں نے، وہ سب سے پہلے یہ کیا انہوں نے کہ جو نبی انہیں اچھے لگے ان پہ ایمان لے آئے، اور باقی نبیوں کو انہوں نے ستایا بھی ہے، قتل بھی کیا ہے، یہاں تک کہ انہوں نے اقرار کیا کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو قتل کیا ہے،
اور اس کی وضاحت اللہ رب العالمین نے انہی آیات میں کی ہے، ان آیات کے اندر کہ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، سب سے پہلا کام انہوں نے یہ کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ پہ، حضرت مریم علیہ السلام پہ انہوں نے الزام لگایا، زنا کا الزام لگایا، اور حضرت عیسیٰ کو ولد زنا قرار دیا، استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ حضرت عیسیٰ کی طرف سے حضرت مریم پہ الزام لگایا، اور عقیدہ تثلیث یعنی جبرائیل اللہ، یعنی اللہ، مریم اور عیسیٰ تینوں خدا ہیں، اور حضرت مریم کو اللہ کی بیوی قرار دیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، اور اتنی سرکشی مچائی کہ ان کی ان تمام وضاحتوں کو اللہ نے آج کے پارے کی آیات میں بیان کیا ہے۔ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ، دیکھیے انہوں نے صرف یہ نہیں کہا، ان کا عقیدہ تھا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے رسول ہیں، ان کے اقوال کو ہی اللہ نے یہاں ذکر کیا کہ انہوں نے صرف یہ نہیں کہا کہ ہم نے مسیح کو قتل کیا، مسیح ابن مریم کو قتل کیا، بلکہ ان کی وضاحتیں جو آئیں وہ اس طریقے سے کہ ہم نے وَإِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رسول اللہ، اور ہم نے مریم کے بیٹے حضرت عیسیٰ کو جو اللہ کے رسول تھے ان کو قتل کیا۔ یعنی ایک طرف قتل بھی کر رہے ہیں، اور ایک طرف اللہ نے یہ وضاحت فرمائی اللہ رب العالمین نے کہ خود ان کی زبانی یہ اقرار انہوں نے کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں بلکہ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ وضاحت اللہ رب العالمین نے ان آیات میں کی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے دنیا والوں کے سامنے یہ وضاحت فرمائی کہ حضرت عیسیٰ کو نہ صلیب دیا گیا، نہ حضرت عیسیٰ کو کسی نے قتل کیا، نہ حضرت عیسیٰ کو سولی دی گئی، نہ حضرت عیسیٰ کو کسی نے قتل کیا۔ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، معاملہ ایسا ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات ملے تھے، مردوں کو زندہ کرنا، ابرص والوں کو شفا دینا اللہ کے حکم سے، اور مٹی کی چڑیا بناتے اس میں روح ڈال دینا، یہ سارے معجزات اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیے تھے۔ اندھوں کے آنکھوں پہ ہاتھ پھیر دے تو بینائی آ جاتی تھی، گنجوں کے سر پہ ہاتھ پھیر دے تو بال آ جاتے تھے، یعنی یہ بہت سارے معاملات اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عنایت فرمائے تھے بطور معجزہ۔ یہ ان لوگوں کو یہ چیز پسند نہیں آئی، اور انہوں نے فتنہ رچا کہ یہ آدمی جادو کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ جادو کرتا ہے، جبکہ وہ معجزات تھے، اور انہوں نے پلاننگ کی کہ حضرت عیسیٰ کو کیسے قتل کیا جائے، کرا دیا جائے۔ انہوں نے وقت کے بادشاہ سے شکایت کی، اور اس نے آرڈر جاری کر دیا کہ عیسیٰ کو قتل کیا جائے، سولی چڑھائی جائے، اور ایک کانٹے کا تاج ان کے سر پہ رکھا جائے۔ دیکھتے ہیں نا آج یہ صلیب جو چڑھاتے ہیں اس پہ ایک کانٹے کا تاج بھی رکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس کی وضاحت فرمائی وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّن مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ، اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے قرآن سے پہلے بھی جو کتابیں نازل ہوئی یا ان کے پاس بھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کسی نے قتل کیا یا ان کو سولی چڑھایا گیا۔ یہ صرف ایک گمان پہ یہ لوگ قائم ہیں، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وما قتلوہ یقیناً، اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھا لیا، اور مسئلہ یہی ہوا جو ان کے 12 حواری تھے اس میں سے ایک کو اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ کی شباہت عطا فرمائی، اور جس حجرے میں یہ لوگ تھے اسی کے کیا کہتے ہیں جو سائیڈ میں وینٹیلیٹر کیا بولتے ہیں اسے، ہاں اسی سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا اللہ رب العالمین نے۔ لوگ کہتے ہیں آسمان کی طرف نہیں، آسمان کی طرف نہیں اٹھا لیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اپنے طرف اٹھا لیا۔ وَرَفَعَ اللَّهُ إِلَيْهِ، اور اللہ نے ان کو اپنے طرف اٹھا لیا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب شب معراج پہ گئے تھے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی تھی۔ کس آسمان پہ ہیں حضرت عیسیٰ؟ کس آسمان پہ ملے تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟
ہاں پہلے؟ اور کوئی؟ کس آسمان پہ ملے تھے؟ چوتھے پہ ملے تھے. کس پہ؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ویسے ہی نازل کرے گا. اب میں یہ واقعہ آپ کو کیوں بتا رہا ہوں یہ آپ سمجھ نہیں پا رہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تمہید میں نے کیوں باندھی؟ اس لیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات اقدس ہے اس کو اصل میں مجھے آپ کو سمجھانا ہے. اور وہ آیت میں نے نوٹ کی ہے یہاں پہ، وہ آیت بھی سن لیجئے، اس کے بعد اس کی وضاحت کرتے ہیں. اس کو بریکٹ میں رکھتے ہیں. اللہ رب العالمین نے یہاں پہ آیت نمبر تقریباً کون سی آیت ہے یہ؟ آیت نمبر 6. ہاں آیت نمبر 150 وغیرہ یا 152 وغیرہ ہے یہ. اس کی وجہ میں نے آیت نمبر نہیں لکھی، بھول گیا ہوں. ہاں 115 آیت نمبر 115 سورہ نساء کے اندر اللہ رب العالمین نے اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر کیا کیا حرام کیا ہے. اب اس کو سن لیجئے، اس کے بعد حضرت عیسیٰ والی بات پہ پھر آتے ہیں جب یہ وضاحت سمجھ میں آئے. سب سے پہلے اللہ نے کہا، یہ بڑی مشہور آیت ہے جس کے بارے میں ایک یہودی حضرت عمر کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ یہ آیت اگر ہمارے اوپر نازل کی گئی ہوتی، ہمارے مذہب میں نازل کی گئی ہوتی تو ہم اس آیت کے نزول کے دن کو عید کا دن بنا لیتے. یہ آیت سنیے جس آیت پہ ایک یہودی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ اگر یہ آیت نازل کی گئی ہوتی ہماری کسی کتاب میں تو ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیتے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ دماغ کہیں جا رہا ہے کہ نہیں؟ دماغ کہیں جا رہا ہے. کون سی آیت ہو سکتی ہے یہ؟ بڑی مشہور آیت ہے. اکثر علماء، اہل حدیث علماء اپنے تقریروں میں اس آیت کو پڑھتے ہیں. دماغ بھاگ رہا ہے، کہیں جا رہی ہے بات؟ موبائل میں دیکھ لیجئے، معلوم ہو جائے گا. گوگل. یہ آیت اکثر علماء اپنی تقریروں میں پڑھتے ہیں لیکن اس سے پہلے والی چیزوں کو نہیں پڑھتے ہیں. اللہ نے جن جن چیزوں کو حرام کیا ہے، جیسے حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر. اب دیکھیے اس کو اللہ نے کیسے، اللہ نے تمہارے اوپر کس چیز کو حرام کیا ہے؟ مردار کو. گنتے جائیے اس کو. مردار کو حرام کیا ہے، خون کو حرام کیا ہے. بہنے والا خون کیا ہے؟ بہنے والے خون کو اللہ نے حرام کیا ہے. اس کے بعد سور کے گوشت کو اللہ نے حرام کیا ہے. بال سے لے کے ناخن تک ساری چیزوں کو اللہ نے حرام کیا. اس کے بعد دیکھ وما احل لغیر اللہ بہ. پہلے اللہ نے کس کا ذکر کیا؟ مردار کا. اس کے بعد خون کا. اس کے بعد خنزیر کا. اس کے بعد ہاں غیر اللہ کا نام جس پہ لیا گیا ہو اس کو اللہ نے حرام کیا ہے. اس کے بعد اللہ نے کس کو حرام کیا ہے؟ کہ گلا گھونٹ کر کے جس چیز کو مارا گیا ہو اللہ نے اسے حرام کیا ہے. اس کے بعد گر کر مر جائے کوئی چیز، اس میں بھی مسائل ہیں. اگر کوئی جانور گر گیا ہے اور اگر اس کی ابھی سانس چل رہی ہے، آپ نے اسے ذبح کر دیا تو جائز ہو جائے، لیکن اگر وہ مر گیا تو آپ اسے نہیں کھا سکتے ہیں. اور جو سینگ لگ کر مر جائے اس کو بھی اللہ نے حرام کیا ہے. لیکن اگر سینگ لگنے سے پہلے آپ نے اسے ذبح کر دیا مرنے سے پہلے تو وہ حلال ہو جائے گا. مسئلہ یہ بھی ہے. اس کے بعد جسے درندے نے پھاڑ دیا ہے، پہلے کیا تھا کہ درندے کسی جانور کا شکار کرتے تو آدھا سارا درندے کھا کے چلے گئے رہتے تو لوگ اس کو کھا لیتے تھے، لیکن اللہ نے اسے حرام کیا. ہاں اگر درندے نے کسی ایسے جانور کو جو جائز ہے اسلام میں اس کو گھائل کر دیا، بھی وہ زندہ ہے اور آپ نے اسے ذبح کر دیا تو یہ مسئلہ الگ ہو جائے گا، آپ اسے کھا سکتے ہیں. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا، اب دیکھیں یہاں پہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا.
یہ آیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی، اور یہ آیت حجۃ الوداع کے موقع پہ نازل ہوئی۔ آپ کے آخری خطبے کے بعد جب آپ اونٹنی پہ میدان عرفات میں سوار ہو رہے تھے، یہ آیت نازل ہو رہی تھی، اور یہ آیت پورے دین اسلام کے لیے اور پورے دین اسلام کے ماننے والوں کے لیے یہ دلیل ہے کہ دین مکمل ہو چکا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ اب اس میں نہ افراط ہے نہ تفریط ہے۔ اب آتے ہیں حضرت عیسیٰ کے اوپر۔ لوگوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے بزرگوں کو بڑا کیا، اپنے اماموں کے مرتبے کو بڑھایا، اپنے بڑوں کے مرتبوں کو بڑھایا۔ کس کے سامنے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اللہ یہاں کیا کہہ رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ کا جب نزول ہوگا دمشق کی جامع مسجد کے شرقی منارے پہ، اور جب آپ مسجد میں داخل ہوں گے، اقامت ہو رہی ہوگی۔ کیا ہوگی؟ اقامت ہو رہی ہوگی۔ آپ کو نماز پڑھانے کا آفر دیا جائے گا حضرت مہدی کی طرف سے۔ کس کی طرف سے؟ حضرت مہدی کون ہیں؟ ان کا نام کیا ہے؟ حضرت مہدی کا نام کیا ہے اصل؟ جی احمد۔ اور کچھ نام معلوم ہے حضرت مہدی کا؟ لوگ کہتے ہیں نا، کچھ لوگ جھوٹے، وہ اسرار احمد کے فالوورز اور وہ انجینئر مرزا کے فالوورز ساری پیشن گوئیاں دے رہے ہیں دھڑلے سے، اور اسرار احمد کے کلپ ہمارے اہل حدیث بچے بھی لگا کے گھوم رہے ہیں، دیکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ عقیدوں سے، عقیدے میں گڑبڑی ہو گئی تو سب گڑبڑ ہو جائے گا۔ عقیدے کو بچانا ہے تو قرآن کی صحیح دلیل اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ۔ آج کتنے مہدی گھوم رہے ہیں، آپ جا کے رائچور علاقے میں سندگی بول رہے ہیں، سندھنور اور ادھر جو علاقے جائیے آپ، مہدیوں کی مسجدیں بنی ہوئی ہے۔ اور ابھی کچھ دن پہلے ایک مہدی بن کے گھوم رہا تھا، پٹائی ہو تو پتہ نہیں کہاں آج کل نظر نہیں آ رہا۔ یہ سب مہدی بن جاتے ہیں کبھی بھی، اور یہ لوگ کبھی کسی کو دجال بتا دیا۔ میں وہی ڈاکٹر کا کلپ کوئی وائرل کر رہا تھا کہ یہودیوں کو، پورے امریکہ کو کانا دجال بتا دیا۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ بھئی کانا دجال ایک شخص ہے جس کو صحابہ نے دیکھا بھی ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف پیشن گوئی ہے کہ وہ یہود سے ہوگا۔ کہاں سے ہوگا؟ وہ کوئی شیطان نہیں ہے، وہ انسانوں میں سے ہے، وہ ابن آدم میں سے ہی ہے۔ دجال کے بارے میں غلط افواہیں اور انسان کا عقیدہ بگڑتا ہے۔ امام مہدی جو ہوں گے ان کا ظہور مکے سے ہوگا۔ کہاں سے ہوگا؟ اور یہ معاملہ ایک رات میں طے پائے گا۔ کتنے رات میں؟ یہ کوئی سالہ سال سے امام مہدی، یہ جیسے محمد الرسول اللہ اور انبیاء کے تعلق جو باتیں آئی ہیں کہ بچپن سے ہی ان کے معاملات الگ رہتے تھے، لیکن امام مہدی کا جو مسئلہ ہے وہ ایک رات میں طے پائے گا اللہ کی طرف سے۔ اتنا اسپیڈ میں یہ کام ہوگا، تو اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ یہ انجینئر مرزا ہے، ایسے شیطانوں سے جو صحیح حدیثیں پڑھ کے اور بیچ میں اپنی ایک کلپ گھسا کر کے نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ اہل حدیث ہے، اہل حدیث ہے۔ لیکن جو کہے کہ میں امیر معاویہ کے دور میں ہوتا تو میں تلوار اٹھاتا، استغفر اللہ، اس کو آپ مسلمان کہیں گے؟ بتائیے آپ۔ جو یہ کہے کہ امیر معاویہ کے دور میں ہوتا تو علی کی طرف سے جنگ لڑتا اور میں امیر معاویہ کو قتل کرنے کی کوشش کرتا، اس کو آپ مسلمان کہیں گے؟ امیر معاویہ کون ہے؟ کاتبین وحی میں سے ہیں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کون ہیں؟ سگے سالے ہیں۔ کیا ہیں؟ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ازواج مطہرات میں سے ان کے سگے بھائی ہیں۔ ان کے بارے میں اگر کوئی یہ کہے کہ میں تلوار اٹھاتا لڑائی، تو کیا آپ اسے مسلمان کہیں گے؟ اور امیر معاویہ کے ساتھ جتنے صحابہ تھے سب کو گالی بکے، اور پھر بخاری کی حدیث آپ کو سنائے، مسلم کی حدیث آپ کو سنائے،
اور بخاری مسلم کی حدیث پڑھنے کی وجہ سے ہمارے نوجوان اس کے طرف مائل ہو جائیں، اور امام مہدی کو پتہ نہیں ان کے کیا کیا اوصاف بیان کرتا پھرے۔ دیکھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیث مروی ہے، ام سلمہ رضی اللہ عنہا اس کے راویہ ہیں، فرماتی ہیں کہ حضرت امام مہدی یہ فاطمہ کے گھرانے سے ہوں گے۔ کن کے؟ اور فاطمہ کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے المہدی من عطرتی من اولاد فاطمہ، ابو داؤد کی صحیح روایت۔ یہ جو مہدی ہوں گے ان کا نام نہیں بتایا آپ لوگ جی، محمد بن عبداللہ، دیکھ لیے شاید، اللہ آپ لوگوں کے علم میں اور اضافہ کرے جی۔ اللہ کے نبی کے نام پہ نام ہوگا، اور اللہ کے نبی کے والد کا نام ان کے والد کا نام ہوگا۔ یہ بات واضح ہو گئی۔ اب اگلی بات دیکھتے ہیں، الیوم اکملت لکم دینکم میں کیا چیز ہے؟ کتنی بڑی آیت ہے کہ یہ ایک یہودی آ کر کے اللہ کے نبی حضرت عمر سے کہتا ہے کہ اگر یہ آیت ہماری کتاب میں نازل کی گئی ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیتے۔ کیوں کہا اس نے یہ؟ وجہ کیا ہے یہ؟ اور پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں کہا کہ مجھے اتنا نہ بڑھا دینا، غلو نہ کرنا، جس طرح عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو خدا بنا دیا، یہ چیز نہ کرنا، مجھے عبداللہ کہنا، اللہ کا بندہ کہنا، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا۔ اب حضرت مہدی جو ہوں گے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نماز کے لیے بلائیں گے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھیں گے کس کے پیچھے؟ بات میری سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کون ہیں؟ نبی ہیں کہ امام ہیں؟ اور اولو العزم رسولوں میں سے ایک ہیں۔ میں نے بتایا نا، اولو العزم انبیاء اور رسول کتنے ہیں؟ اس میں سے چوتھا نمبر ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اولو العزم رسولوں میں سے۔ اور یہ اولو العزم رسول جن کو رسالت ملی اور دوبارہ نازل کیے جا رہے ہیں، تو کیا ان کی رسالت قائم رہے گی اس وقت؟ بتائیں۔ یہ اس آیت کو سمجھنے کے لیے اس واقعے کا لانا بہت ضروری ہے، تاکہ لوگوں کی یہ بات سمجھ میں آ جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت، آپ پہ نازل کردہ کتاب، آپ کے احکام، آپ کے ذاتی مسائل سب منسوخ ہوں گے اس وقت۔ کیا ہوں گے؟ ریجیکٹڈ ہوں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی کتابی احکام نافذ نہیں کریں گے اس وقت۔ کون سی کتاب نافذ کریں گے؟ قرآن مجید۔ اور اپنی کسی بات کو وہاں پہ نہیں منوائیں گے۔ کس کی بات پہ چلیں گے؟ کس کی اتباع کریں گے؟ بولیے یہ آج مسئلہ سمجھائی دیتا ہوں، وقت ہو بھی رہا ہے۔ اللہ کے رسول حضرت عیسیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بن کے نازل ہوں گے۔ کیا بن کے؟ اب آپ سمجھیں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، یعنی جب دین مکمل ہو گیا تو ایک رسول بھی نازل ہوگا، تو اس کو بھی یہ اختیار نہیں ہوگا کہ محمد کے دین میں اپنی کوئی بات داخل کرے۔ مسئلہ سمجھ میں آیا؟ یہ کیوں اتنی بڑی آیت ہے؟ یہ اتنی بڑی آیت کیوں ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم، پہلی بات یہ اکملتو کون کہہ رہا ہے؟ یہ محمد نے کہا یا اللہ نے؟ اکملتو کا مطلب یہ واحد متکلم ہے عربی گرامر سے۔ اکملتو میں نے مکمل کر دیا، کس نے کہا؟ یہ اللہ نے کہا۔ میں نے آج، یعنی ایک دن پہلے بھی نہیں اور ایک دن بعد بھی نہیں، اے میرے نبی آج میں نے مکمل کر دیا۔ مکمل کسے بولتے ہیں؟ بھئی ہمارا گھر کوئی بنا رہا ہے اور جب مستری کہہ دے چابی لیجئے صاحب آپ کا گھر مکمل ہو گیا، اب کیا بھی چھیڑ چھاڑ کرو کو اس میں، سب کر دیا، میں جا کے رہو خالی۔ اب ہم پھر دروازہ کھڑکی توڑیں، یہ کریں وہ کریں، ہے نہیں، کچھ اور کریں۔ ایک گلاس ہے بھرا ہوا، اس میں پانی بھر دیا، اب اس میں ایک ڈراپ پانی جانے کی گنجائش نہیں ہے، اب کوئی لائے کہ اور اس میں تھوڑا پانی ڈالو، تو پانی کہاں جاتا؟ وہ نہیں تو گلاس میں کا باہر نکلتا، نہیں تو زمین پہ جاتا، نہیں تو جو پانی ڈال رہے ہیں وہ باہر گرتا۔
چونکہ گلاس مکمل ہے اور اللہ نے کہا کہ میں نے مکمل کیا ہے. میرے دین کو کس نے مکمل کیا؟ میرا دین ہے، میرا اختیار ہے، میں نے میرے دین کو مکمل کیا. کس کے اوپر؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. اب دین میں کسی امام کی بات نہیں چلے گی جب حضرت عیسیٰ کی نہیں چلی. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام، پوچھئے ان لوگوں سے جو دین میں غلو کرتے ہیں، جو نبیوں اماموں کو نبی بنا رہے ہیں اور نبیوں کو خدا بنا رہے ہیں، ان سے اس آیت کے بارے میں پوچھئے، یاد رکھیے اس آیت کو. الیوم اکملت لکم دینکم کا کیا مطلب ہوا؟ دینکم میں صرف نبی کو کہا ہے کہ پیدا ہونے والے تمام لوگوں کو قیامت کے صبح تک کا اللہ نے دینک نہیں کہا ہے. دینکا بولے گا تو صرف یو ہوگا، اور دینکم کا مطلب یو آل ہوگا. کیا ہوگا؟ یہ پلورل ہے. اے میرے نبی، میں نے آپ کے اوپر آپ کی امت کے دین کو مکمل کر دیا. اب صبح قیامت تک اس میں کوئی ایک ذرہ نہ گھٹا سکتا ہے نہ بڑھا سکتا ہے، اور یہی دین صحابہ کرام نے ہم تک منتقل کیا. اور ہم وہ خوش نصیب ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں ہم نہ گھٹاتے ہیں نہ بڑھاتے ہیں. اب آگے دیکھیے، دینکم واتممت علیکم نعمتی، پھر اکملتو اتممتو، ایک کہا اکملتو اور پھر کہا اتممتو، اور میں نے اسے تمام کر دیا ہے، مکمل بھی کیا اور تمام کر دیا اپنی نعمتوں اور رحمتوں کے ساتھ. اب جو دین میں گھٹاتا بڑھاتا ہے اس کے پاس نہ اللہ کی ویلو ہے نہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ویلو ہے. نہ وہ اللہ کے دین کو مکمل سمجھتا ہے، نہ ابھی ہم جہاں رہ رہے ہیں نئی جگہ، یہاں نئی گلی میں، وہاں افطاری سے 5 یا 2، ابھی تو خاموش ہے اس کا، 2 منٹ یا 3 منٹ پہلے شروع کرتا ہے مائک میں. وہ کیا کرتا ہے؟ دعائیں بچوں کو سکھاتا ہے گلی میں. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پڑھو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ. ابھی کیا کہا، اناب شناب کیا کی بکتا، وہ عربی بھی برابر نہیں ہے جو بولتا ہوں میں، سنتے رہا تو بیٹھ کو میں بازو میں چھو. اس کے بعد پتہ نہیں کیا کیا بکتا، اناب شناب اٹر بٹر بک کے لاسٹ میں وہ ایک ضعیف دعا، اللہم لک سمت وبک آمنت وعلیہ توکلت وعلی رزقک افطرت فتقبل منی. یہ دعا حدیث کے کسی کتاب میں نہیں ہے. کیا بولیے؟ بولو. یہ دعا حدیث کے کسی کتاب میں نہیں ہے. کسی ایک کتاب میں تو ہوتی، یہ جو فٹ پاتھ پہ کتاباں بیچتی نا اس میں لکھی انہوں، لیکن جو مسند حدیث ہیں کسی محدث نے اس دعا کو اپنے حدیث کے جوامع میں شامل نہیں کیا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ دعائیں یہ بچوں کو سکھا رہے ہیں، ایسے بدعات گڑھ رہے ہیں. اور اللہ نے کہا کہ میں نے میرے نبی پہ دین کو مکمل کر دیا ہے. اب کسی مرزا کا دین بھی نہیں چلے گا، کسی ڈاکٹر کا دین بھی نہیں چلے گا، کسی کمپاؤنڈر کا دین بھی نہیں چلے گا. دین چلے گا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اب جب حضرت عیسیٰ آئیں گے، نماز پڑھیں گے مہدی کے پیچھے. کس کے پیچھے؟ امام مہدی کے پیچھے، محمد بن عبداللہ کے پیچھے نماز پڑھیں گے، اور پھر وہاں سے وہ اپنا کام شروع کریں گے. کیا کام کریں گے؟ وہ دجال اجال کو مارنے اورنے والا کام کریں گے. کہاں ماریں گے معلوم؟ دجال کو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو کہاں ماریں گے معلوم ہے؟ جی لد کہاں ہے معلوم ہے؟ لد کہاں ہے؟ یہ فلسطین کا علاقہ ہے. پہلے فلسطین میں تھا، یہ ابھی اسرائیل ہے. اسرائیل کا ہوائی اڈہ ہے وہ تل ابیب. تل ابیب جو ہے جہاں اس کے فوجی چھاونی ہے اسرائیل کی، اسی جگہ پہ اس شیطان کو ماریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اور اس کے بعد یاجوج و ماجوج کا ظہور ہوگا، اور یہ لمبا واقعہ ہے. مجھے آج کے درس میں جو بات بتانی تھی کہ ایک رسول بھی جب آئے گا تو وہ محمد کی رسالت پہ چلے گا، محمد کے دین پہ چلے گا. اور یہ مسلمان
جن کو نہ کوئی خطاب ملا ہے نہ کچھ بھی ملا ہے، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں کبھی ایسا کر دیتے ہیں، کبھی ویسا کر دیتے ہیں۔ آج کے درس میں مجھے یہی بات بتانی تھی۔ اللہ رب العالمین اس آیت کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یہ ایک آیت اگر مسلمان سمجھ جائیں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم، ورضیت، یہ سن لیجئے اونگیاں مت، سو گئے آپ، ابھی میں بول ہی رہا ہوں، آپ سمجھ رہے ہیں کہ ختم ہو گئی بات، ابھی اصلی بات اب آ رہی ہے۔ ورضیت، یہاں دیکھیے، اکملت، اتممت، رضیت، یہ پورا واحد متکلم ہے، یعنی اس کی نسبت صرف اللہ کی طرف ہے۔ اکملت، میں نے مکمل کیا، اتممت، میں نے تمام کیا، رضیت، میں راضی ہو گیا۔ کیا ہے؟ کون کہہ رہا ہے یہ جو تین جملے ہیں نا، اگر یہ مسلمان سمجھ جائے، اللہ کی قسم وہ شرک و بدعت چھوڑ دے۔ جی، یہ تین جو جملے ہیں، اس آیت کی جو گہرائی ہے، اللہ کی قسم اس آیت پہ صبح سے شام تک تقریر ہو سکتی ہے۔ اگر صبح کو مائک لے کے بیٹھیں آپ کو، تو مغرب کا عشاء کا وقت ہو جائے صرف ان تین پوائنٹ پہ، اتنا ضخیم مسئلہ ہے اس کے اندر۔ اکملتوں میں کیا کیا مکمل کیا، اتممتوں میں کیا کیا تمام کیا، اور رضیتوں میں کس کس سے راضی ہوا، کب کب راضی ہوا، کہاں کہاں راضی ہوا، یہ تمام چیزیں اس میں شامل ہے۔ اللہ نے کہا کہ آج میں نے جو مکمل کیا، میں نے جو تمام کیا، صبح قیامت تک میں صرف اسی سے راضی ہونے والا ہوں جس دین کو آج میں نے تمام کیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اسی سے میں راضی رہوں گا۔ اگر اس کے علاوہ کوئی کچھ لے کے آیا، رضیت لکم، یہاں بھی لکم کہا، پلورل ہے، سنگولر نہیں ہے، جمع ہے، کہ آپ سے بھی، صحابہ سے بھی، اور جس دن سور پھونکا جائے گا اس سے پہلے بھی جو ایک آدمی ہوگا دنیا میں، اس کے بھی اسی عمل سے میں راضی رہوں گا جو عمل آج میں نے مکمل کیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ اس کے آگے پیچھے کچھ بھی لایا جائے گا، میں نے پہلے درس میں کہا تھا کہ اللہ رب العالمین نے دین کو مکمل کیا ہے، مذہب کو مکمل نہیں کیا، فرقے کو مکمل نہیں کیا۔ رضیت لکم الاسلام دینا، کیا کہا؟ رضیت لکم الاسلام دینن، دینن نکرہ ہے، یہ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی ایک ہی دین جس سے اللہ راضی ہوا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس کا اتمام بھی ہوا اور اس کی تکمیل بھی ہوئی، اور اسی دین سے اللہ راضی ہے۔ اسی لیے اب سن لیجیے، آخری بات ختم کر دیتے ہیں انشاءاللہ۔ اسی لیے حضرت عیسیٰ کو اجازت نہیں ہوگی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں کچھ گھٹائیں یا کچھ بڑھائیں۔ جب آپ نازل ہوں گے تو آپ مکلف ہوں گے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پہ چلنے کے۔ آپ وہی کریں گے، آپ نماز اسی طرح پڑھیں گے جو نماز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے۔ آپ ویسے ہی نماز پڑھیں گے، وہی دعائیں پڑھیں گے، وہی سارے کام کریں گے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ سمجھ گئی یہ آیت؟ تھوڑی بہت سمجھ میں آئی، بات نہیں آئی؟ بات سمجھ میں آئی کچھ؟ اللہ تعالیٰ اس مکمل دین کو مکمل دین کی طرح ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ زندہ رکھے توحید پہ، اسلام پہ، اور خاتمہ بالخیر عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔